نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما 112 سے فاستقیم پس قائم رہیے کما جیسا کہ امرتا حکم دیے گئے آپ ومن اور وہ بھی جو تابہ توبہ کرے معک آپ کے ساتھ ولا تطغوا اور نہ تم سرکشی کرو انہو بے شک وہ بما اسے جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں پہ اس آیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ رہنے والے جو ساتھی ہیں جو ایمان لے آئے، انہوں نے کفر چھوڑ کر اسلام کو اختیار کیا، توبہ کی، تو ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ استقامت اختیار کیجیے۔ فاستقم کا کیا مطلب ہے؟ فاستقم کا پہلا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح سیدھا اور قائم رہنے کی درخواست کرنا کہ جس طرح اللہ نے سیدھا رہنے کا حکم دیا ہے۔ فاستقم کما امرتا، بس قائم رہیے جیسا کہ حکم دیے گئے آپ۔ اس کے علاوہ استقامت اور کسے کہتے ہیں؟ دین پہ استقامت کس چیز کا نام ہے؟ قرطبی فرماتے ہیں کہ استقامت دائیں یا بائیں طرف جانے کی بجائے ایک طرف سیدھے چلتے جانا اس کا نام ہے استقامت۔ اور استقامت کا یہ بھی مطلب ہے کہ انسان حق اور باطل کے دونوں کناروں میں افراط اور تفریط سے بچ کر بالکل سامنے عین درمیان رستہ اختیار کرے۔ اور یہ نہایت مشکل کام ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو حق کے رستے کو پہچاننا مشکل ہے، پہچان کر اس پہ ڈٹ جانا، اس پر قائم رہنا، مستقیم رہنا، یہ بہت مشکل ہے۔ رازی نے ایک مثال سے اس کو سمجھایا کہ جیسے دھوپ اور چھاؤں کے درمیان ایک جگہ ہے، اس کا پتہ کرنا اور اس کا ہر وقت خیال رکھنا کس قدر مشکل ہوتا ہے۔ تو اسی لیے استقامت اختیار کرنے والوں کو بھی اتنا کانشیس رہنا پڑتا ہے، پہلے اسے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ سیدھی راہ ہے کیا، پھر اس راہ پہ ڈٹ کر مستقیم رہنا ہوتا ہے، کھڑے رہنا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نا، شیبتنی ہود، مجھے سورۃ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ تو کیوں بوڑھا کیا؟ کیونکہ اس میں سارے انبیاء کے واقعات اور ان کے عذاب کا ذکر، اور پھر آپ کے بارے میں یعنی انبیاء کے واقعات کا ذکر ہے، قصوں کا ذکر ہے، اور آپ وسلم کو فاستقیم کما امرت، آپ کو کیا حکم ملا کہ بس آپ مستقیم رہیے کیونکہ جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ حکم ہے جس کی وجہ سے اہل علم فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ مجھے اس صورت میں بوڑھا کر دیا۔ استقامت بہت ہی بڑی اور کامیاب کر دینے والی چیز ہے۔ اگر انسان کسی بھی کام کے اندر استقامت اختیار کر لیتا ہے تو وہ دنیا کے اندر بھی بہت سی بلائیاں عطا کرتا ہے، زندگی کا بھی ایک اصول ہمیں یہاں سے ملتا ہے، اور آخرت کے اندر تو آٹومیٹکلی ملے گی ہی ملے گی۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے فاستقم کما امرتا، سیدھا رستہ جس پر
خوب ثابت رہنے کا حکم ہے، وہ کون سا رستہ ہے؟ صرف وہ رستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی میں فرمایا، ان کی طرف وحی کی۔ یہاں استقامت کا حکم بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ایمان لائے اور انہوں نے توبہ کی ان کو، لیکن باقی جو لوگ ہیں ان کو بھی یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کام کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، ہم وہ کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کر کے بھی دکھایا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حجت، کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم کسی اور کا حکم مانیں اور اس پہ استقامت اختیار کریں۔ ہر وہ کام جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور آپ کو حکم دیا گیا، وہ ہے ہمارے لیے حجت اور دلیل۔ آج تک کوئی بندہ، کوئی انسان ایسا نہیں آیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے لے کر اس امت کے آخری شخص تک کوئی ایسا آیا نہیں اور نہ ہی آ سکتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی وحی لے کے آیا ہو اور اس کی بات ہمارے لیے حجت ہو۔ جس سے یہاں سے ہمیں ایک دلیل ملتی ہے کہ ہمیں ان کاموں کے اندر ہی تکرار اور استقامت اختیار کرنی ہے جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا آرڈر ہو، بیسکلی اللہ کا آرڈر ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر بھی اللہ کا ہی آرڈر ہے۔ تقلید جو ہے، جو تقلیدی گروہ بنے ہیں، تقلید جائز نہیں، تقلید صرف ہم اللہ کی اور اللہ کے نبی کی کر سکتے ہیں، ان کی بات مان سکتے ہیں۔ باقی گروہ بندی کو چھوڑ کر کتاب و سنت کو پکڑنا ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں۔ کما امرتا، جیسے آپ نے حکم دیا، جس سے آپ کو حکم دیا گیا۔ استقامت جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کی بہت بڑی اس میں جامع اس کی تفسیر ہے۔ اگر انسان سب سے پہلے عقائد میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، پھر اس کی صفات پر اس طرح ایمان لانا جس طرح اس نے حکم دیا، کسی اور کو اس کے برابر لا کے کھڑا نہ کرنا، کسی کو اس کے صفت میں شریک نہ سمجھنا، مخلوق کے اندر وہ صفات نہ سمجھنا، یہ سب جو ہے استقامت کی لت ہے عقائد میں۔ اور اعمال میں استقامت کیا ہے کہ وہ سب کام چھوڑ دینا جس سے اللہ کے نبی نے یا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اگر نہیں چھوڑیں گے تو کیا ہوگی؟ نافرمانی۔ اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، نہ ہی آپ سے الگ راستہ اختیار کرنا۔ اگر ایسے کیا تو ہم راہب یا بدعتی بن جائیں گے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو رہبانیت اختیار کر لیں گے، اور اگر الگ راستہ اختیار کیا تو بدعات میں پڑ جائیں گے۔ تو یہ دونوں چیزیں اسلام میں جائز نہیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ پھر اخلاقیات میں استقامت کیا ہے؟ کنجوسی اختیار نہ کرنا، بے جا خرچ نہ کرنا، یعنی ہر وہ چیز جو اللہ کے رسول نے کی بس وہی کرنی ہے، نہ اس سے آگے بڑھنا ہے نہ ہی اس سے الگ راستہ اختیار کرنا ہے۔ کسی لحاظ سے کمی ہو سکتی ہے، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت عبادت گزار تھے تو ہم جو ہے تھوڑے کم ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے، اللہ کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، ان سے زیادہ اعمال کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے ہم۔ جتنے انہوں نے کی، جو باؤنڈری سیٹ کر دی، جو لائن ہے کراس نہیں کر سکتے، اس لائن کے اندر اندر رہیں گے، اس لائن میں جتنا ہم سے ہو سکے ہم کریں گے۔ ایک یہ، اور دوسری چیز الگ راستہ اختیار نہیں کرنا، جس میتھڈ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فالو نہیں کیا، اپنائے نہیں، اس کو نہیں اپنانا، قدم پہ قدم اسی راہ پہ چلنا جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے۔ سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیں کہ آپ کے بعد مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ کتنی خوبصورت بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، بس تم اللہ پہ ایمان لاؤ، کہو میں اللہ پہ ایمان لایا، پھر اس پر خوب استقامت اختیار کرو، خوب ثبت قدمی اختیار کرو۔ تو پتہ چلتا ہے استقامت
ایک بہت بڑی نصیحت ہے. ہم کوئی بھی عمل جو شروع کرتے ہیں 2-4 دن اس پہ رہتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، لیکن جیسے ہی وقت گزرتا جاتا ہے ہماری انٹینشنز بدل جاتی ہیں، ہمارا فوکس بدل جاتا ہے، ہمارا مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا ہے، ہمارے اندر سے جوش اور سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. ہمیں اس صبح کی اس کلاس کو اگر ہم اپنے مائنڈ میں رکھیں، وقتی طور پر جب ایمان بوسٹ ہوتا ہے تو چند دن وہ ایمان رہتے ہیں اور ہم بڑے بڑے شوق سے، محبت کے ساتھ اور بڑے منتظر ہوتے ہیں. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے اور یہی چیزیں اور یہی ٹائم اور یہی محبتیں ہنستا ہنستا کم ہونے لگتی ہیں، پھر جب اس کو نہ بڑھایا جائے تو رفتہ رفتہ ختم ہو جاتی ہیں اور ہمیں ایک یہ بوجھ لگنے لگتا ہے، اور پھر یہی بوجھ ہمیں کچھ سیکھنے نہیں دیتا اور آہستہ آہستہ ہم میدان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو استقامت ایک بہت ہی عمدہ، بہت ہی بڑی چیز ہے، چاہے وہ اخلاقیات میں ہو، ہاں وہ عقائد میں ہو، ہاں وہ ایمانیات میں ہو یا اعمال میں ہو. ایسی ہی بات ہے نا. اپنا اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم ایک ہی، جب بھی روز ہم اپنے لیے اٹھتے ہیں اور قرآن کے پاس آنے لگتے ہیں تو ہماری فیلنگز ویسی ہی ہوتی ہیں جیسے ابتدا میں تھی، جیسے جب ایمان بوسٹ ہوتے ویسے ہوتی ہیں. تو خود کو روز ایک نئے جذبے کے ساتھ اٹھانا چاہیے، استقامت کے ساتھ. اگر اس کو پکڑا ہے، اس کو تھاما ہے، تو اب یہ جواز نہیں بنتا کہ کبھی اس کے ساتھ بیٹھ جائے اور کبھی اس کو چھوڑ دے. اگر یہ روز آپ کے پاس آتا تو آپ کو روز وقت دینا پڑے گا، اس کو اگنور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو آج کل محسوس ہو رہا ہے کہ ایمان کی استقامت میں تھوڑی کمی بیشی آئی ہے. کوشش کریں اپنے ایمان کے اندر، خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے جو تحفہ دیا ہے صبح سویرے، اس کو اچھے طریقے کے ساتھ اس کی قدر کی جائے اور وہ جو کہتا ہے اس کو سنا جائے دل کی آنکھوں سے، اپنی بصارت اور اپنی سماعت کو دل کے ذریعے سنے، دل تک پہنچائے تاکہ باتیں دل میں جذب ہو جائے. یہ جو شروع ہو رہا وقت، سردیاں ہیں اور اس میں سستی بہت زیادہ آتی ہے، اور اس وقت اٹھنا تو ایک بہت بڑا جہاد ہے، بہت بڑا. یقین جانے تو لیکن اگر ہم محبت کے ساتھ اٹھتے ہیں، اس کو جوائن کرتے ہیں، پھر اس کو محبت سے سنتے ہیں بغیر ڈگمگائے، کبھی ادھر گرے کبھی ادھر گرے، سردی کے اندر بستر سے نکل کر اپنے نوٹس بناتے ہیں، ہاتھ جو ہیں وہ تھوڑے سن بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ہم لگے ہوئے ہیں، ہم کر رہے ہیں. تو جتنی قربانی دیتے ہیں اتنی باتیں اندر تک جاتی ہیں. جس نے قربانی دینی ہے اس نے پا لینا ہے، تو جس نے نہیں دینی پھر اللہ کی طرف سے اس پر غنودگی بھی طاری ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے نا اپنے لیے سارا دن دعا کرتے رہا کریں، اللہ مجھے آج کی توفیق تو مل گئی، کل کی توفیق ایسی عطا کرنا کہ مجھے فائدہ بھی ہو. صرف اٹینڈ کرنا ضروری نہیں ہے، صرف حاضری لگوانا ضروری نہیں. اللہ آپ کے، میں نے تو قرآن کو روایتی طرز سے ہٹ کر سیکھنا ہے، میں نے تو قرآن کو اپنے لیے نور بنانا ہے، روشنی بنانا ہے، ہدایت بنانا ہے. تو تبھی بن سکتا ہے نا جب میں نے اپنے دیے کو کھلی آنکھوں سے پکڑا ہوگا. اگر میں ڈگمگا رہی ہوں، گنود کی تاری ہے، ہوش میں نہیں ہوں، تو میرا دیا کبھی ادھر گرے گا کبھی ادھر گرے گا اور بجھ جائے گا، میرا ایمان ختم ہو جائے گا. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان مسلسل کسی چیز کو اگنور کرتا ہے تو ایک عادت بن جاتی ہے، ایک سٹائل ہو جاتا ہے. مثلاً قرآن کے بارے میں ہمارا کچھ لوگوں کا سٹائل ہے اس کو تیزی سے پڑھنا اور تلاوت کرتے جانا، اور کوئی مطلب غلط دل کے اندر کوئی وہ ہوتے نا ایک خیال بھی نہیں گزرتا کہ میں قرآن کے ساتھ کیسا سلوک کر رہی ہوں، کیونکہ عادت ہو جاتی ہے. اسی طرح جب سننے کی اور اس سر سے گزارنے کی عادت ہو جاتی ہے، پھر انسان کے دل تک، انسان کے ذہن کے اندر یہ بات ہی نہیں آتی
کہ انسان اس کے ساتھ کچھ غلط کر رہا ہے یا اس کی بے قدری کر رہا ہے. تو انشاءاللہ سب سے پہلا سبق آج جو سیکھا ہے وہ کیا ہے؟ استقامت اختیار کرنی ہے اپنی نیت کے اندر بھی. کبھی آپ کو پتہ ہے جب آپ کرہن آتے ہیں تو بعض اوقات کرہن آنے میں بھی آپ کے لیے بہت زیادہ حکمتیں ہوتی ہیں. بس جب آ جاتے ہیں تب فریش ہو جانا ہے، تب ایکٹیو ہو جانا ہے، لیکن آنا ضرور ہے. جو آنے کے لمحات ہیں نا وہ کبھی توان ہوتے، کبھی انسان خوشی خوشی اٹھتا ہے صبح اور آتا ہے، اور جتنے قدم چلتا ہے، جتنی مشکلیں برداشت کرتا ہے، اجر ملتا رہتا ہے. کرہن بھی آئے تو اجر ملے گا، لیکن جب آ گئے ہیں تو پھر قدر کرنی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب آپ کے گھر مہمان آتے ہیں تو آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے. کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں، دوستیں ہوتی ہیں، بڑا ہم ان کا انتظار کرتے ہیں، ان کے لیے کچھ بناتے ہیں. کبھی اچانک مہمان آ جاتے ہیں، اور کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کا نہیں بھی دل چاہتا ہے، آپ بیزی ہوتے ہیں، آپ بیمار ہوتے ہیں، پھر آپ کو بیٹھنا تو پڑتا ہے. آپ موڈ آف کر کے تو نہیں ان کے ساتھ بیٹھ سکتے، آپ پھر بھی ایکٹیو ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، دونوں کی کرتے ہیں. لیکن جب آپ کرہن ان کے پاس جاتے ہیں، لیکن جب ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو فریش ہو جاتے ہیں، پھر ان کے جانے کے بعد بھی خوشی محسوس کرتے ہیں. تو اسی طرح ایسے ہی ہونا چاہیے انسان کو کہ اگر کرہن بھی آئے تو کم از کم اس کی قدر کرنی ہے، محسوس کرنا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا دے رہا ہے، اس کو لینا ہے. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، اور نہ تم سرکشی کرو، حد سے نہ بڑھو. شریعت کی اطاعت کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے جو حدیں مقرر کی ہیں، اپنے آپ کو انہی کے اندر رکھو، ان سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرو. زندگی کے کسی بھی معاملے میں اللہ کے رسول نے جو حدیں مقرر کر دی ان سے تجاوز کرنا حرام ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایتیں کہتی ہیں کہ 3 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں میں آئے تو آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھ رہے تھے. تو جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے شاید سمجھا کہ یہ تو بہت کم ہے. کہنے لگی اللہ کے نبی سے ہماری کیا نسبت، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے پچھلے اور پہلے اور سارے گناہ معاف کر دیے. ایک آدمی نے کہا ہم اسے زیادہ کریں گے، میں تو ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا. دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا. تیسرے نے کہا کہ میں کسی بھی عورت سے نکاح نہیں کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کو جب پتہ چلا اس بات کا بڑا غصہ ہوئے اور ڈانٹا، کہا یاد رکھو اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ خشیت میں اللہ کے قریب ہوں، اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں، نہیں بھی رکھتا، میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. تو جو شخص میری سنت سے بے رغبتی اختیار کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. کیا پتہ چلتا ہے طریقہ وہ اپنانا ہے، کام وہ کرنے ہیں جو اللہ کے رسول نے کیے، ان سے زیادہ کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے. جیسے ایک رات کے اندر 1000 نوافل پڑھنا، روز 1000 رکعتیں ادا کرنا. اب اللہ کے نبی نے اتنی عبادات نہیں کی تھی تو پھر یہ جائز تو نہ ہوا. پھر 40 سال تک عشاء اور فجر ایک وضو سے پڑھنا، یہ انسانی فطرت کے خلاف بھی ہے انسان. لیکن کچھ لوگ ایسا دعویٰ کرتے ہیں، یا تو وہ ان کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے کیونکہ انسان کے بس کی بات نہیں، یا پھر طغیانی کا شکار ہو جاتے ہیں جیسے اللہ نے منع کیا. پھر اسی طرح 12 سال بھوکے جنگل میں عبادت کرتے رہنا، تو یہ تطغو میں آ جاتا ہے. جو چیز اللہ کے رسول نے نہیں کی ان کو کیوں کرے. انہو بما تعملون بصیر، بے شک وہ اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب خوب دیکھنے والا ہے. اس آیت میں کتنی باتیں پتہ چلتی ہیں. نمبر 1 استقامت اختیار کریں. نمبر 2 استقامت کی ڈیفینیشن کیا ہے، صراط مستقیم کی ڈیفینیشن کیا ہے، وہ رستہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا ہے. اور نمبر 3 نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اعمال سے زیادہ اعمال کرنے کی کوشش نہ کرنا، اور پھر جو حدود رکھی ہوئی ہیں ان کو پامال نہ کرنا، عبادات کے اندر بھی اور باقی معاملات کے اندر بھی.
جس سے منع کیا منع ہو جائیں، جس کا حکم دیا وہ کریں، بیچ کی راہ میں رہیں۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور نہ تم جھکو، ترکنو نہ جھکو، نہ مائل ہو، الذین ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان کی طرف مائل نہ ہو۔ ظالمو کہتے ہیں وہ لوگ جو کبھی کبھار ظلم کرتے ہیں، اور ظالمین کہتے ہیں ظلم کرنے والے، یعنی جن کی روش ہی یہ ہے، جو ہمیشہ ظلم کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ پہلی قسم کے لوگوں کی طرف مائل ہونے سے منع کیا گیا ہے، ظالمو، جو ظلم کرتے ہیں، کبھی کبھار چاہے کرتے ہیں۔ اور دوسری قسم کا اندازہ پھر ہمیں خود ہو جانا چاہیے کہ جو ہمیشہ ظلم کرتے ہیں ان جیسا ہونا تو سوچ بھی نہیں سکتے، منع کیا ان کے ساتھ مل جانا اور ان کی مدد کرنا۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز واضح ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کی طرف مائل ہونے سے منع کیا، ان کا ساتھ دینے سے منع کیا جو ظلم کرتے ہیں۔ تو خود سوچے جو خود ظلم کرتا ہے اس کا کیا یہاں پہ حساب کتاب ہوگا۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، میں نے کبھی کسی پر ظلم کرنا، یعنی میں نے کسی پر ظلم کرنا خود اپنے آپ پر حرام کر رکھا ہے، اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، سو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ تم ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن کئی اندھیرے ہوگا، یعنی ظلم اندھیرے کی شکل میں ہمارے پاس آئے گا۔ تو ظلم کے اندر شرک بھی آتا ہے اور باقی تمام ظلم بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ظلم کی طرف مائل ہوں، جو ظلم کریں، ان لوگوں سے دوستی رکھنا، ان سے محبت رکھنا، چاہے وہ کافر ہیں یا نام کے مسلمان، جائز نہیں ہے۔ ان کی مجلس میں بیٹھنا، ان کے پاس بیٹھنا، انہیں ملنے کے لیے جانا، ان کے ظلم پہ چپ رہنا، ان کے کاموں پہ خوش ہونا، ان جیسا بننا، ان کا فیشن اختیار کرنا، ان کا ذکر عزت اور تعظیم کے ساتھ کرنا، سب کچھ شامل ہے، چاہے ہم نہیں کر رہے۔ جیسے ہوتا ہے نا، کبھی آپ نے دیکھا ہو کوئی کسی پہ زیادتی کر رہا ہے تو ہم بجائے اس کو منع کرنے کے دیں بالکل ٹھیک کیا، ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، کڑارا جواب دیا، بالکل ٹھیک جواب دیا، خود نہیں کر رہے ظلم، ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں، فتمسکم النار، سوچئے کر نہیں رہے، جھک رہے ہیں، جھکنے کا اتنا نقصان ہے تو کرنے کا کتنا ہوگا۔ اور کہا جاتا ہے کہ رکون یعنی ترکنو، رکون سے مائل ہونا، اس کا مطلب ہے کم از کم اس کی جو کم از کم مقام ہے اس کا سب دیکھ کر بھی چپ رہنا، اس کا کم از کم مرتبہ ہے، اور اس کا آخری مرتبہ ظلم پر ان کی حوصلہ افزائی کرنا اور مدد کرنا، یعنی ظلم میں مائل ہونے کا سب سے کم درجہ کیا ہے کہ آپ چپ رہیں۔ جو یہ کرتا ہے وہ سب سے کم ظلم کا ساتھ دیتا ہے، اور جو سب سے زیادہ ظلم کا ساتھ دیتا ہے وہ کون سا بندہ ہوتا ہے؟ جو حوصلہ افزائی کرتا ہے، جو اپریشیٹ کرتا ہے، کلیپنگ کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے۔ ہم اس میں سے ہیں، ہم اگرچہ خود بڑے نرم دل ہیں، لیکن جب کوئی کسی کو دیکھے نا کہ فلاں نے صحیح ٹکا کے جواب دیا، فلاں ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تو ہم اس کے آنسوں کو دیکھ کر سمجھ نہیں پاتے کہ فلاں نے ظلم کیا۔ ہمارے اندر ایسی صفت ہونی چاہیے کہ ہم
ظلم کو دیکھ کر اس کو غلط بھی کہہ سکے، یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اور جب قیامت کا دن ہوگا اور ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا، وہ مدد بھی نہیں کیے جائیں گے. تو اس سے ایک یہ بھی چیز پتہ چلتی ہے کہ ظالم حکمرانوں، سرداروں، چودھریوں سے تعلقات نہیں رکھ سکتے. ان کی ممانت نہیں ہے، یعنی ان کی ممانت یہاں سے نکلتی ہے کہ ظالم حکمران جو ہوتے ہیں. اور پھر اسی طرح ایک اور چیز ہمیں یہ سمجھ میں آ سکتی ہے کہ شر سے بچنے کے لیے یا مصلحت عامہ یا دعوت دینے کے لیے ایسے لوگوں کو یا دین کا پیغام پہنچانے کے لیے ان سے میل جول رکھنا اور اس کی اجازت ہے، لیکن دل میں ان کے ظلم کی وجہ سے نفرت ہو ان کے بارے میں، یعنی ظلم کرنے والوں سے دلی محبت یا ملان کسی صورت میں جائز نہیں ہے. مجبوری کی وجہ سے ان کے پاس جانا، ان کو نصیحت کرنا، ان کے ظلم پر مجبوراً خاموش رہنا، یا کسی حکمت عملی کی بنا پر یا مصلحت کی بنا پر کہ ہم ان کو سمجھائیں گے، اس وقت کچھ نہیں کہتے، بعد میں ان کو سمجھائیں گے پیار سے محبت سے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محبت سے پیار سے انسان دوسروں کو گائیڈ کر دیتا ہے. تو یہ سوچ ہو تو پھر چپ رہنا انسان کے حق میں بہتر ہو سکتا ہے. ادروائز انسان کے پاس طاقت بھی ہو اور انسان خاموش رہے اور ڈرتا ہی رہے اور ظلم کا ساتھ دیتا رہے تو یہ پھر فتمسکم النار میں آ جاتا ہے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اس آیت سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر ظالم اور بدکار ہو حکمران تو اس کی اطاعت اس وقت تک ہی ہم کر سکتے ہیں جب تک وہ ہمیں ظلم اور شریعت کی نافرمانی کا نہ کہے. اگر شریعت کے خلاف حکم دے تو اس کی اطاعت جائز نہیں ہے. ہاں الا یہ کہ اس کی ظلم سے بچنے کے لیے اور اس کی زیادتی سے بچنے کے لیے انسان بظاہر اطاعت کا اظہار نہ کرے اور یعنی دل میں اس کو برا سمجھ لے تو یہ بھی جائز ہے. لیکن اطاعت، دل سے اطاعت اس وقت ہی ضروری ہے جب حکم دینے والا مسلمان ہو یا پھر مسلمانوں میں اقامت صلاۃ جاری رکھے، ان کو روکے نہ. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ شریعت کے مطابق آرڈر کرے، ایسے کاموں کا حکم نہ دے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو. تو چاہے وہ پیرنٹس ہیں، حاکم چاہے پیرنٹس میں آ جاتا ہے، چاہے وہ ہسبینڈ ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے حکمران ہے ملک کا، ہم ان کی بات تبھی تک مان سکتے ہیں جب تک وہ ہمیں شریعت پہ پابند رہنے کا حکم دیں. جو بھی بات ہمیں شریعت کے خلاف کہیں، اسلام کے خلاف کہیں، جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو ہم پر فرض نہیں ہے، ہم پہ لازم نہیں ہے ہم ان کی بات مانیں. یہ بھی ہے ظلم کے خلاف کھڑے ہونا، اور اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ ہم اسلام کے لیے کھڑے ہو سکیں اور اس کے خلاف جو باتیں ہوتی ہیں ان کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں. اور اب اگلی آیت کے اندر استقامت اختیار کرنے، استقامت کو سپورٹ دینے کی اور ظلم کی طرف مائل نہ ہونے کی کچھ باتیں، کچھ احکامات اور کچھ چیزیں جو ہے نا ہمیں بتائی گئی جا رہی ہیں. تو ان کو اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں زیادہ چیز سمجھ آ جاتی ہے. وہ اقیموا الصلاۃ، اور قائم کیجیے نماز، طرفی النہار، دونوں کناروں پر دن کی، وزلفا، اور کچھ حصے، من اللیل، رات میں سے. نماز کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، اور یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے استقامت کا اور طغیانی اور ظالموں کی طرف میلان سے اجتناب کا. اور اس سے مراد نماز کو وقت پہ ادا کرنا ہے، اس کے ٹائم پہ، سنت کے مطابق، پورے ارکان اور خشوع اور اخلاص کے ساتھ ادا کرنا، جیسا کہ اللہ کے رسول نے کیا. صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو ایمان کے بعد سب سے زیادہ زور اقامت الصلاۃ پہ دیا گیا ہے.
اس سے کفر اور ایمان کے درمیان فرق واضح ہو جاتا ہے. مسلمان اور کفر کے درمیان کس چیز کا فرق ہے؟ صرف نماز کا. تو مسلمان اور ایمان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. جب ایک انسان 5 دفعہ مسجد میں جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، 5 دفعہ نماز ادا کرتا ہے، تو ارکان اسلام کا کچھ نہ کچھ حصہ ادا ہوتا ہے، تو اسے پتہ چلتا رہتا ہے. جیسے جب وہ تشہد میں بیٹھتا ہے تو کلمہ یاد آ جاتا ہے اس کو. پھر پوری نماز کے دوران جب وہ کھانے پینے سے رکتا ہے، دنیا کے ہر کام سے رک جاتا ہے، تو یہ کس کے برعکس ہے؟ روزے کی. اپنے کاروبار کو چھوڑ کر جو بندہ آتا ہے وہ اس شخص کے بس کی بات ہی نہیں جو زکوٰۃ نہ دے سکتا ہو. زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کے لیے پھر نماز کو کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح قبلے کی طرف رخ کرنا حج کی یاد دلاتا ہے. تو کوئی نہ کوئی پارٹ نماز کے اندر ہمیں ایمانیات کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. اب یہاں پہ طرف النہار کا کیا مطلب ہے؟ دن کے 2 کنارے. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ سورت مکی ہے اور یہ واقعہ معراج سے پہلے آیات نازل ہوئی، اس لیے طرف النہار کا مطلب ہے صبح کی نماز اور عصر کی نماز، یعنی دونوں کناروں پر دن کے. اور زلفن من اللیل، اس سے مراد جو ہے رات کی تہجد ہے. اور تہجد جو ہے وہ پہلے، یعنی نماز فرض ہونے سے جو 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں، ان سے پہلے تہجد فرض تھی انبیاء کے لیے بھی اور ان کے امتیوں کے لیے بھی، رات کی گھڑیوں میں اٹھنا. لیکن پھر بعد میں اس کی فرضیت منسوخ کر دی گئی اور اس کی تاکید اور فضیلت ابھی بھی باقی ہے. تو اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ واقعہ معراج سے پہلے اترنے والی آیت ہے، تو پھر اس سے مراد فجر اور عصر کی نماز اور زلفن من اللیل سے مراد رات کی نماز ہے، تہجد مراد ہے. اور پھر اگر یہ سمجھا جائے کہ واقعہ معراج کے بعد نازل ہے، تو یہ پھر 5 نمازوں کی طرف ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے، 5 نمازوں کا بتاتی ہے. طرف النہار سے مراد پھر آ جاتی ہے نماز فجر، ظہر اور عصر، یعنی زوال سے پہلے والا کنارہ فجر، اور پھر اس کے بعد زوال کے بعد والا کنارہ ظہر اور عصر. اور پھر زلفتن کی جمع ہے، اور اس سے مراد دن کے آخری حصے کے قریب کے اوقات. تو دن کے آخری حصے کے قریب کے اوقات کون سے ہیں؟ مغرب اور عشاء. تو اس طرح اس آیت کے اندر 5 نمازیں آ جاتی ہیں. تو نماز قائم کرو. اور دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے، واقعی الصلاۃ کو سمجھنے کے لیے ہمیں استقامت کی استقامت اختیار کرنے کی، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے. اور نماز اگر خشوع و خضوع سے پڑھی جائے تو ہمارے ایمان میں، ہماری غیرت میں، ہمارے تقویٰ میں اضافہ کرنے کی وجہ بنتی ہے. اسی لیے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں لے جاتی ہیں برائیوں کو. تو جو غلط کام ہوئے صراط مستقیم سے ہٹ کر ٹریک لائن سے نیچے اتر گئے، حدود کو پامال کیا، ظلم کا ساتھ دیا، ظلم خود بھی کیا، تو اگر یہ لگتا ہے کہ بڑے گناہ ہو گئے، تو نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، دور کر دیتی ہیں. تو کیا کرو؟ نیکیوں میں اضافہ کرو، نیکیوں کی طرف بڑھنا شروع کر دو، تمہاری برائیاں ختم ہو جائیں گی. ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ ایک ریمائنڈر ہے کن کے لیے؟ جو ریمائنڈر کو یاد رکھتے ہیں، جو اپنے آنکھیں، کان اور دل کو کھول کر سنتے ہیں. تو کیا کرنا ہے ہمیں؟ کیا لرننگ پوائنٹ ہے ہمارے لیے کہ غلطیاں اگر ہو گئی تو پریشان ہونے کی ضرورت تو نہیں نا. ہم کیا کریں؟ نیکیوں میں اضافہ کریں. اگر برائیاں ختم نہیں ہو رہی تو اس کا بہت بڑا سولوشن آج ہمیں ملا ہے، نیکیوں میں اضافہ کرتے جائیں. جب انسان نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے نا تو برائیاں خود بخود دور ہو جاتی. یقین جانے، آپ اس کو آزما کے دیکھ لیں. اگر آپ کا دل سیٹ نہیں ہو رہا، آپ اپنی اس برائی کو نہیں چھوڑ پا رہے جس کے ساتھ آپ چپکے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، دل پریشان ہے، چھوڑنا بھی چاہ رہے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ نے حل کیا بتایا کہ نفس پہ کنٹرول نہیں ہو رہا، تو ایک یہ بھی طریقہ ہے۔ دوسرا رستہ یہ ہے کہ تم برائیوں کے بارے میں سوچنا بند کر دو، نیکیوں میں اضافہ کرو، نمازوں کے اندر خشوع پیدا کر لو، نفلی عبادات شروع کرو، رات کی نماز تہجد شروع کر لو۔ اور کس لیے کہ اللہ مجھے اس کے ذریعے میری برائیوں کو دور کر دینا مجھ سے۔ نفلی روزے رکھنا شروع کر دو، صدقہ خیرات کرنا شروع کر دو، لوگوں کی ہیلپ کرنا شروع کر دو، نماز کے بعد کے اذکار ٹھیک کر لو، صبح شام کے اذکار ٹھیک کر لو، اٹھتے بیٹھے تسبیحات اور استغفار شروع کرو، اللہ کو یاد رکھو ذہن میں اور اپنے اعمال کے اندر۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ یہ آیت ہمیں زبانی یاد رکھنی ہے۔ کیوں؟ کہ جب کبھی مایوس ہو تو کیا کریں؟ کہ اس طرف بڑھیں، اس طرف رجوع کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا بہترین ریمائنڈر ہے اور آج کا بہترین تحفہ، بہت خوبصورت تحفہ ہے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی اجنبی عورت کا بوسہ لے لیا، حرام کام ہے نا، تو شرمندگی کے ساتھ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ میں کیا کروں، سوال کرنے لگا۔ تو اس پر بھی یہ آیت نازل ہوئی، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہیں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، تو اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لو، تمہاری برائیاں دور ہو جائیں گی۔ کیا پتہ چلتا اتنا بڑا جرم، حرام کام نہیں چھوٹا، یا ندامت ہے، توبہ بھی کریں، ساتھ نیکیوں میں بھی اضافہ کریں۔ تو فرمایا، اس شخص نے کہنے لگا کہ صرف میرے لیے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، میری ساری امت کے لیے، ساری امت کے لیے۔ تو اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ نے کہا کہ اگر میں تم میں سے کسی کے دروازے پر، یعنی ایک نہر ہو اور وہ 5 دفعہ اس نہر میں غسل کرے، تو تمہارا کیا کہنا ہے کہ اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ لوگوں نے کہا بالکل بھی نہیں۔ تو کہا کہ نماز کا بھی یہی حال ہے، جب تم 5 دفعہ نماز پڑھتے ہو تو وہ تمہارے جسم سے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، تمہارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے نا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برے کاموں اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ کیوں نہیں ہماری نمازیں میں برے کاموں اور بے حیائی سے روک رہی؟ ہماری نمازوں کے اندر خشوع نہیں ہے، ہماری نمازوں کے اندر اللہ کی یاد نہیں ہے، فارمیلٹی ہے، صرف فرائض ہیں۔ تو نمازیں ہی ٹھیک کر لیں، یہی بہت بڑی نیکی ہے پیچھے جو بتایا۔ اور اگر یہ ٹھیک ہو گئی تو پھر کیا ہوگا کہ انسان ٹریک لائن پہ استقامت اختیار کر سکے گا۔ اور اس کی دوسری جو چیز، دوسرا ہمیں بتایا گیا وہ کیا ہے؟ وَاصْبِرْ، صبر کیجئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو نماز کے ساتھ دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ استقامت اختیار کرنا۔ اور صبر کیا ہے؟ صبر، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کرنے کا کیا نا، جب بھی مشکل کام آئے، مشکلات ہوں، دل کمزور ہے، سانس بحال نہیں ہو رہی، تو صبر کرنا ہے، بہت زیادہ صبر کرنا ہے۔ اور صبر کیا ہے؟ صبر کا مطلب ہوتا ہے کسی کو تنگی میں روک کر رکھنا۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ میں نے جانور کو صبرت دابا، میں نے جانور کو چارے کے بغیر باندھ کر رکھا۔ تو صبر نفس کو اس چیز پر روک کر اور باندھ کر رکھنا ہے جس کا تقاضا عقل اور شرع کرتی ہے، یعنی اس چیز سے باندھ کر رکھنا جسے روکنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا۔ تو صبر عموماً 3 قسم کا ہوتا ہے، اپنے آپ کو نیکی پر باندھ کر رکھنا، اور ہمیشہ اس کا پابند رہنا، استقامت اختیار کرنا، اس پہ صبر، اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کی نافرمانی سے روکے رکھنا۔ اور پھر دوسرا یہ صبر، تیسرا صبر، مصیبت پر آہ و بکا کرنے کی بجائے اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جانا اور اس کا پابند رہنا، یہ ہے تیسرا صبر۔ اور استقامت کے لیے صبر کی ضرورت بہت زیادہ ہے، اسی لیے قرآن میں دوسرے مقامات پر اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب،
صرف صبر کرنے والوں کو ہی بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا، بغیر حساب کے۔ کام چھوٹا ہوگا، محنت زیادہ ہوگی، اجر لمیٹڈ نہیں ہے، ان لمیٹڈ، اور محدود، لامحدود، جتنا بھی اللہ چاہیں ان کو اجر دیں گے۔ تو استقامت کے لیے، حدود میں رہنے کے لیے، اور ظلم کے ساتھ کو اپنے آپ یعنی ظلم کی طرف میلان نہ کرنے کے لیے، ظلم کے جو طرف دل مائل ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے دو بہترین چیزیں، نماز اور صبر۔ اور پھر ایک خوبصورت گفٹ جو آج ہمیں ملا کہ برائیاں اگر بڑھتی جا رہی ہیں اور گلے کو آ رہی ہیں، سانس بند ہو رہا ہے، تو نیکیوں میں اضافہ کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔